حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 ربیع الاول کو یہ جو 2 نوافل پڑھے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو یہ 2 نوافل پڑھے گا ان کی ہر حاجت پوری ہوگی، دل کی مراد پوری ہوگی۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت، کوئی ایسی دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو آپ 12 ربیع الاول کو یہ 2 نوافل لازمی پڑھیں۔ وہ دونوں نوافل جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے، اور ان بزرگوں نے بھی پڑھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اللہ پاک نے ان کی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے 2 نوافل بہت ہی خاص ہیں۔ صوفیہ کرام سے، اولیاء کرام سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیع الاول کو یہ جو 2 نوافل پڑھے گا اس کے ہر دعا قبول ہوگی، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے دل کی جو مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ دنیا کی جس چیز کا سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں 12 ربیع الاول شریف کی رات کا ایک بہت ہی خاص اور مجدد وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی رات آپ نے صرف 2 نفل پڑھنے ہیں اور ایک تسبیح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی کا سب سے بڑا مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آج کی رات آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول شریف کی رات بہت ہی خاص، بہت ہی خاص ہے۔ اس رات کو آپ نے غفلت سے نہیں گزارنی، اس رات کو آپ نے کثرت سے عبادت کرنی ہے۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر عبادت ہو انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں، تو اس پر عافیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو ہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادات کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عید جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع الاول کی مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کی نیک خواہش پوری ہو تو اس کے لیے یہ ایک انمول وظیفہ ہے۔ مثلا شادی نہیں ہو رہی یا ہو کر ختم ہو جائے، یا رشتے میں بندش ہے، پھر اولاد نہیں ہو رہی، یا پھر جاب نہیں مل رہی، یا کاروبار نہیں چل رہا ہو، الغرض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو ان کے لیے یہ وظیفہ بھی کافی رہے گا انشاءاللہ۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی نیک حاجت مانگیں گے وہ ضرور پوری ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ ماہ ربیع الاول میں خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ فقط ہے کمنٹ میں نام لکھیں، تاکہ آپ کی سال بعد، کیونکہ خصوصی دعا ہوتی ہے، یہ سال بھر کی کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، جس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کروا سکتے ہیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، یا جس بہن بھائیوں کے لیے ہر کوئی اس دعا میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو شامل ہونے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، مقصد لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ دعا کیونکہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ دعا در حقیقت مومن کا ہتھیار ہے، تو جس کو یہ ہتھیار چلانا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ماہ ربیع الاول شریف کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو ہم ربیع الاول کے فضائل و برکات بھی بیان کرتے ہیں، میلاد شریف بھی مناتے ہیں، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں، تنگ دستوں، لاچاروں کی مدد فرماتے ہیں۔ ماہ ربیع النور شریف جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بے حد و حساب بہاریں لاتا ہے، بے حد و حساب رحمتیں لاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے اس ماہ مبارک میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ
آج کی رات تو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیں، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، آپ کے پیدا ہونے کی رات ہے، آپ کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، تو وہ کس قدر بابرکت رات ہوگی، کس قدر خاص رات ہوگی۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کو آپ نے عبادت میں گزارنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور صبح صبح سحری کے وقت جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ روزہ رکھیں، اور جو نہیں بھی رکھیں وہ صبح سحری کے وقت اٹھ کر پاک صاف ہو کر عبادت کریں، نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ان کے ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہر مسلمان اللہ پاک کا محبوب اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی آدم کا اپنا محبوب مقرب بندہ بننے کے بہت سے ذریعے بیان فرمائے ہیں، جن کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا محبوب و مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ نفلی نمازیں بھی ہیں۔ بندہ نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نوافل پڑھنے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت میں رات میں نوافل پڑھنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور تمام نوافل میں سب سے افضل رات کے نوافل ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نوافل ادا کرو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا کر معراج کروائی، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، اور کئی نشانیاں دیکھیں۔ معراج کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو نماز والا تحفہ دیا۔ سب سے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آقا علیہ السلام تخفیف کروانے کے لیے جاتے رہے، مختصر یہ کہ 5 نمازیں رہ گئی، جو دن اور رات میں ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے۔ جو مسلمان اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ نماز اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز کل قیامت والے دن اسے فائدہ دے گی، اور جو شخص نماز ادا نہیں کرتا تو وہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
اور جو شخص اس میں ناکام اور فیل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات۔ اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حرام اور عابد بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات ہے کہ فرضی نمازوں کی جو ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، ان کے علاوہ شریعت نے ہمیں فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی نماز ادا کرنے کی بھی ترغیب دی۔ نفل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اسے اپنی خوشی سے انجام دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ جس مفہوم کے اعتبار سے نماز نفل میں ہر وہ نماز آتی ہے جو فرض نہ ہو، مثلا فرائض سے پہلے اور ان کے بعد دائمی سنتیں، نماز وتر، نماز چاشت اور تہجد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں وہ تو پڑھنے ہی پڑھنی ہیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نفلی نماز اپنی خوشی اور شوق سے پڑھی جاتی ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دلائی کہ آپ نفل نماز پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، پھر جو شخص اس چیز سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ یا چنانچہ وہ اگر کامل ہوئی کہ پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو، پھر کسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے۔ نفلی نماز کے فضائل، فوائد، درجات بلند ہوتے ہیں۔ میدان بن ابی طلحہ یلعمری سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا تو میں نے کہا ہاں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یا انہوں نے کہا میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو صوبان میں خاموشی اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ اس نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا، گھر میں برکت آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی لاتا ہے۔ جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جس سے وہ اپنے گھر میں ادا کرے، سوائے فرض نماز کے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ترجمہ:
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا درد تک نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجھا تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی رات کسی بھی وقت آپ اٹھ کے یہ 2 نفل پڑھ لیں اور ایک تسبیح پڑھ لیں، جو آپ کا زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے لیے لایا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ نوافل کس طرح سے پڑھنے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ تو آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ کس نیت سے؟ آپ نے اپنے زندگی کا خاص مقصد پورا ہونے کی نیت سے آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اور 2 نفل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسرے رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے درود پاک کی، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں۔ تو آپ اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پوری ہوگی۔ زندگی کا تو سب سے بڑا مقصد جو ادھورا ہے اب تک، وہ آپ اپنے لیے مانگ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس ایک مقصد میں ہزاروں مقصد آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ دریافت کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، تو میں اس سوال کا جواب نہیں کہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تفصیلات بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب میں کافر تھا تو میرے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر شدید نفرت تھی کہ میں ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں مسلمان ہوا تو میرے دل میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی وجہ سے میں ان کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اور اسی کی حیثیت میں زندگی بسر ہو گئی کہ میں ایک بار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا، اور اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تفصیلات کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خادموں میں سے تھے، جنہیں 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ میرا یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بطور خادم میں بھی ساتھ تھا۔ صاحب خانہ نے
خشک کیے ہوئے گوشت قدیم کی بوٹیوں کے ساتھ شوربے والا کدو پکا رکھا تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ دسترخوان بچھا کر ایک بڑا پیالہ رکھ دیا گیا جس میں کدو اور شوربے والا گوشت تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد مجھے کدو سے محبت سی ہو گئی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے۔ پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے کوئی چیز پکانے کے لیے پوچھا ہو اور میں نے کدو کے علاوہ کسی اور چیز کی فرمائش کی ہو، حتیٰ کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب بصرہ نئے شہر کے طور پر آباد ہوا اور وہاں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بصرہ میں بھیج دیا اور وہاں انہیں کچھ زمین عنایت فرمائی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین میں کدو ہی کاشت کرنا شروع کر دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین میں فاصلے کے ساتھ کھجور کے درخت اور درمیان میں کدو کی بیلیں ہر طرف دکھائی دیتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے ساتھ محبت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ باقی لوگوں کی کھیتیاں سال میں ایک بار فصل دیتی تھی، جبکہ میری فصل سال میں 2 بار فصل دیتی تھی، اور بس اتنے بڑے بڑے کدو ہوتے تھے کہ ایک کدو کو کاٹ کر گدھے پر لاد کر گھر لے جانا پڑتا تھا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔